وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو پیغام دیا تھا اور آپ نے وہاں لوگوں سے موجود یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیا جائے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا تھا، اور وہ حج سن 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ چند چیزیں آئی تھی، ان میں ایک بات میں دہرا دوں کہ یہ بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خطاب کیا تھا میدان عرفات میں اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر، اور زوال کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، تو آپ نے صحابہ سے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ گویا آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ خبر صحابہ کو دے دی تھی کہ آئندہ حج میں ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، حج کے ایام جب آئندہ آئیں گے تو پھر ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اور گویا اگر یوں کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت کی تھی صحابہ کو، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب باپ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد میں باپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید ہماری زندگی وفا نہ کرے، تو اپنی اولاد کو بلا کر کچھ وصیت والد کرتا ہے کہ دیکھو یہ میری وصیت ہے، ان کو پورا کرنا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو کچھ پیغام دیے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے پیغام ہمارے بات لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائے تھے۔ چند باتیں گزشتہ جمعے کو آ گئی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھو عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا عرفات کے میدان میں صحابہ کو، تو ان میں ایک بات کی یہ وصیت کی تھی کہ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ تعلیم دی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں کسی کو قتل کیا، زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کو قتل کیا، اور اب دونوں لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا کہ اب پچھلی باتوں کو نہ دہرانا، اب پچھلی باتوں کا تذکرہ مت کرنا، بلکہ عفو و درگزر سے کام لینا۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت نہیں کی تھی، یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا جائے کہ اس کی نصیحت نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے گھر کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے قبیلے کے ربیہ ابن حارث کے دودھ پیتے بچے کو بنو حزیر کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ حضور نے یہ بات وہاں میدان عرفات میں فرمائی کہ معاف کرنا، اور معاف کے ساتھ یہ فرمائی کہ ہمارے قبیلے کے
ربیہ ابن حارث کے دودھ پیتے بچے کو بنو حذیر نے قتل کیا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عرفات کے میدان میں کہ آج میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے بنو حذیر کو معاف کیا، میں نے بنو حذیر کو معاف کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معافی کا اعلان اپنے قبیلے سے، اپنے گھرانے سے حضور علیہ السلام نے کیا۔ اس وقت ایک بہت بڑا کاروباری نظام تھا، حضور کی شریعت سے پہلے سے شروعات تھی، اور آپ علیہ السلام کا جب دین آیا، آپ کو جو اللہ نے شریعت دی، تو عرب کا پورا کاروبار سودی نظام پر چلتا تھا، سودی نظام پر چلتا تھا، اور سود کا بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر اس کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت کو الگ الگ انداز سے بیان فرمایا، اور سود کے نقصانات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات بتلائے۔ چنانچہ اسی عفو و درگزر میں آپ کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سودی بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سود کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، اور سود کے حرام ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اب جو لوگ وہ سودی کاروبار کرتے تھے، میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ دیا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ جو آپ کا اپنا ہے وہ لے لو، اور زائد مال اب وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان ہی نہیں کیا، بلکہ حضور نے میدان عرفات سے کہا کہ ہمارے چچا حضرت عباس کا، جن کے اوپر سود دینے کا قرضہ بنتا ہے، میں اپنے چچا حضرت عباس کا وہ سود آج سے معاف کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی تعلیم دی، اور عفو و درگزر کی تعلیم دینے کے بعد وہیں سے معاف فرمایا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کا اس وقت جو سود کی رقم ملنا تھی لوگوں سے، وہ کروڑوں کی تعداد میں تھی، اس وقت کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ اور حضرت عباس نے یہ فرمایا بھی حضور سے کہ اگر وہ رقم مل جاتی اور یہ اعلان نہ ہوتا تو میں غریبوں پر تقسیم کر دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب اس رقم کو معاف کیا جاتا ہے، اور جس کو آپ نے سود پر پیسہ دیا ہے اس سے اپنا ہی پیسہ وصول کیا جائے گا، زائد پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو جو وصیت اور نصیحت کی اور جو خطبہ دیا اور جو پیغام دیا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، اور زمان جاہلیت کی طرح لڑائی کو بہت طول نہ دیا جائے۔ یہ سبق دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں۔ اسی میں سے ایک پیغام تھا آپ کا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ جان، مال اور آبرو، جس کو عزت کہا جاتا ہے، ان تین چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس دلایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کا، کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو، ان تینوں چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے اور ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جیسے ذوالحج کا مہینہ، جس مہینے میں حج ہوتا ہے، وہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ کو جہاں حاجی جاتے ہیں، اگر وہاں نہ جائیں تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تھا جیسے یہ عرفات کا یوم عرفہ کا دن، اور آپ نے ذوالحج کا مہینہ، عرفہ کا دن، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حدود حرم، یہ حرم کا حصہ، یہ تین مثال دی تھی میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جیسے ذوالحج کا مہینہ محترم ہے، جیسے عرفات کا عرفہ کا دن محترم ہے،
جیسے خانہ کعبہ محترم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طریقے سے مومن کی جان محترم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اسی طریقے سے مومن کا مال محترم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اسی طریقے سے مومن کی عزت محترم ہے۔ اگر کوئی شخص مومن کے مال کو نقصان پہنچائے گا، مومن کو بے وجہ قتل کرے گا اور اس کی عزت کو نقصان پہنچائے گا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ گویا اس نے عرفات کے دن کا احترام نہیں کیا، گویا اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا، اور گویا اس نے ذوالحج کے مہینے کا احترام نہیں کیا۔ یہ پیغام دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں جن کو اللہ نے توفیق دی حج کی، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی پہنچتا ہے، کیا اس کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر لیں؟ اس کو معلوم ہے یہ بڑا بابرکت دن ہے، یہ بڑا مقدس، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر ہمیں بس شام تک ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں واپس ہو جانا۔ گناہ کا تصور بھی انسان یوم عرفہ میں نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بڑا مجرم، باتوں بات میں گالی بکنے والا، لیکن جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو پھر اپنی زبان کو روک لیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ہم کہاں آئے ہیں، یہ اللہ کا پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر اللہ کا جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس گھر میں ہم آئے ہیں جہاں پر براہ راست اللہ کی تجلی اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے ہدایتیں جہاں سے براہ راست اتر رہی ہیں، ہم وہاں آئے ہیں۔ تو پھر وہ انسان جو دنیا میں کہیں گناہ کرتا ہو، جو دنیا میں کہیں نافرمانی کرتا ہو، لیکن حرم میں پہنچ جانے کے بعد میں وہ سنبھل جاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو مسلمانوں کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو اس مقدس جگہوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اللہ فرما رہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اب ہم اپنے سماج پر اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو دو چیزوں میں تو احتیاط ہوتی ہے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، اس میں بھی آدمی احتیاط کرتا ہے، ہمت نہیں کر پاتا، احتیاط کیا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، اس میں بھی آدمی احتیاط کرتا ہے، لیکن کسی کی عزت کے اچھالنے میں اس میں بد احتیاطی ہوتی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا اور کسی کی عزت کو چوراہوں پر بیان کرنا یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کو ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی کی عزت اور آبرو کو کا پرچار کرنا اور اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانا۔ یہ پیغام دیا تھا میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری ان باتوں کا کو جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جو غائب ہیں، ان تک پہنچا دینا۔ اور اس میں سے ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی اور بڑا عجیب عنوان دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقوق الزوجین، حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بتلائے تھے۔ اور وہ کہا تھا قیامت تک آنے والے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حجۃ الوداع میں یہ پیغام دیا اور خواتین کو یہ پیغام دیا کہ شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر اس کی مرضی کے بیوی کسی پر خرچ نہیں کر سکتی اور کسی کو دے نہیں سکتی۔ یہ پیغام دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اجازت کے بغیر پھر وہ مال کسی کو نہیں دے سکتی، وہ کوئی بھی ہو۔ اور اس کی وجہ سے اب اگر آپ دیکھیں اس میں احتیاط نہ ہو تو خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں کے پیغام میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ اگر شوہر کو
گھر میں آنا کسی کا پسند نہ ہو، کسی کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ پھر اس کو اپنے گھر نہ آنے دے۔ یہ پیغام دیا تھا میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الزوجین کے حوالے سے، کہ اس کے مال میں اس کے بغیر اجازت تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتا ہے، تو بیوی بھی اس معاملے میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی۔ اور اگر جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو فرمایا تھا کہ دیکھو، ان عورتوں کو تم نے اللہ کے نام سے حاصل کیا ہے، ان عورتوں کو تم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، لہذا تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ یہ صنف نازک ہے، ان کی مزاج کی رعایت کرنا، اور بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اور بیویوں کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کرنا، اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ اللہ کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا اور اپنے گھر لے کے آئے ہو، ان کو اذیت نہ پہنچانا۔ یہ پیغام دیا تھا میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حجۃ الوداع کا یہ پیغام تھا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی تھی، ایک وصیت کیوں کہا جائے اور کی تھی، ایک نصیحت اور کی تھی وراثت کے متعلق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اب اس کے بعد میں اس کا ترکہ جو وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس ترکے میں جو وارث جن کا حق قرآن اور حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو متعین فرمایا ہے، تو چھوڑے ہوئے مال میں وہ ان کے وارثوں کو دے دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے، وراثت کے مسئلے میں ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، اب اس کو وراثت میں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اور اگر بیٹی کہے تو وہ کہتا کہ دیکھو ہم نے تمہاری شادی میں کتنا خرچ کیا۔ حالانکہ اگر شادی کے عنوان پر آپ دیکھیں، آپ نے 10 قسم کا کھانا پکوایا، لوگ آئے، کھانا کھایا اور منہ صاف کیا، چلے گئے، بیٹی کو کیا ملا؟ آپ شادی کے عنوان پر غور کریں، آپ نے لائٹنگ لگوا دی شادی میں، لاکھوں روپے لائٹنگ پر خرچ کر دیے، اس سے آپ کی بیٹی کا کیا فائدہ ہوا؟ کھانے پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اس سے بیٹی کا آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے شریعت نے یہاں یہ کہا ہے کہ وراثت میں اس کو حق دیا جائے۔ اب کہیں باپ اگر دنیا سے چلا گیا اور باپ کے جانے کے بعد میں کہیں وہ بہن بیچاری اپنے بھائی سے کہہ دے کہ بھیا جو ابا نے ترکہ چھوڑا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس میں جو ہمارا حصہ ہم کو بنتا ہے وہ ہمیں دے دو، تو جانتے ہو کیا کہتا بھائی؟ یہ جو عید بقرعید آتے ہو وقت نکل جا، میرے گھر نہ آنا۔ بہت سی بہنیں صرف اس وجہ سے اپنے اس وراثت کا حق معاف کرنے زبان سے کہتی کہ ہم نے معاف کر دیا تاکہ میکا نہ چھوٹنے پائے۔ کہیں آپ نے سنا، میں نے تو نہیں سنا، ہو سکتا آپ نے کہیں سنا ہو کہ کسی بھائی نے معاف کیا ہو کہ ہم نہیں لیں گے، اپنے بہنوں کو دیتے ہیں۔ کیا بہن کیا جو ہے وہ عورتیں ہی معاف کریں گی؟ اب بڑے فخر سے کہتا ہے بھائی کہ نہیں وہ ہماری بہن نے معاف کر دیا۔ اس معافی کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، اس معافی کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہے۔ ایسے مہر کا مسئلہ آتا ہے، اب تو الحمدللہ بیداری آ گئی مہر کے مسئلے میں، ورنہ ادھار چل رہا ہے۔ اس میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر خاتون معاف بھی کر دے تو اس کی معافی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ بتا دو بھائی، اب مثال کے طور پر جو بوڑھے ہیں، اس زمانے میں مہر نہیں چلتا تھا نا، کہتے ہیں بن گیا دینا کسی کو۔ اب مہر اگر باپ نے نہیں دیا تو مہر کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ زندہ ہے اور اس کے بعد میں مہر نہیں دیا، ماں کا انتقال پہلے ہو گیا، باپ کا انتقال بعد میں ہوا، تو مہر کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ میں اس سلسلے میں ایک روایت بتلاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگی اس کی سختی کا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی نیت مہر دینے کی نہیں تھی، اس نے نکاح کر لیا اور مہر نہیں دیا، تو قیامت کے دن کل وہ زانیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا۔
اتنا سخت معاملہ ہے، مہر کے بدلے ہی بیوی حلال ہوگی۔ تو اس میں شریعت نے کہا کہ اگر ماں کا انتقال پہلے ہو گیا، باپ کا انتقال بعد میں ہوا، باپ نے مہر نہیں دیا، تو اب اس کے ترکے میں سب سے پہلے مہر کی رقم نکالی جائے گی۔ اب وہ مہر کی رقم جائے گی کہاں؟ وہ الگ سے وارثوں میں تقسیم ہو۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا کہ بہنوں کا جو حق ہے وہ بھائی ادا کرے۔ اب آپ سوچو، معاشرے پر اندازہ کرو کہ جو بھائی باپ کی جائیداد میں بہنوں کو دینے کو تیار نہیں ہے اور بہنوں کا حق مار رہا ہے، وہ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آج اگر بھائی اپنی بہن کو حق نہیں دے گا تو یہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہر حال میں اس کو دینا پڑے گا۔ کوئی اس حق کو معاف کرا ہی نہیں سکتا ہے آخرت میں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، معاف نہ کرایا جائے۔ بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کا حق مار جاتے ہیں۔ وراثت میں اگر آپ نے 1 روپیہ بھی مارا تو وہ 1 روپیہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال حجۃ الوداع کا پیغام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ پیغام دیا کہ جو وارثوں کا جو حق ہے، چھوٹے بھائیوں کا جو حق ہے، وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو دے، برابر کا حصہ لگائے۔ جو شریعت نے متعین کیا ہے اس متعین حصے کو لگائے اور اس کے بعد میں وہ رقم ان تک پہنچا دے۔ اور یہ معاف کرنے سے میں نے کہا نا کہ معاف نہیں ہوگا، آپ کو دینا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ اس میں ایک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا حجۃ الوداع کا، اس میں ایک آپ نے فرمایا حسب کو، نسب کو عنوان بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے حجۃ الوداع کے پیغام میں نسب کو عنوان بنایا تھا، یعنی جس کے بستر پر جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کا نسب شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو لے کے پالا، لے پالک بچے کو، تو آپ اس کا نسب نہیں بدل سکتے ہیں، اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ پیغام دے دیا۔ اس کے باپ کے نام کی جگہ ہم نے اس بچے کو پالا اور اس کا اپنا نام دیا تو ہم نے اس کا نسب بدل دیا، تو نسب بدلنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے عنوان سے فرمایا تھا کہ اگر کسی خاتون کا کسی سے نکاح ہو گیا اور نکاح ہو جانے کے بعد میں اس نے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد میں اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یا دنیا میں جو بچہ آ گیا وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے، تو اس نے بھی اس نسب کو چھپایا۔ آج دنیا میں تو وہ اس نسب کو چھپا لے گی، شوہر کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ہمارا ہے، لیکن بیوی کو معلوم ہے یہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن اللہ اس عورت کو زبردست سزا دیں گے، اس لیے کہ اس نے نسب کو چھپایا تھا۔ ایک بات حضور علیہ السلام نے اپنے پیغام میں، حجۃ الوداع کے پیغام میں فرمایا تھا، احسان اور دیانتداری۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے ضامن ہو گئے اور آپ نے کسی کی ضمانت لے لی ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس ضمانت کے تمام حقوق ادا کرے، ورنہ ایک دوسرے پر بھروسہ اٹھ جائے گا۔ یہ پیغام میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ احسان اور دیانتداری، یعنی ضمانت کا مسئلہ اگر کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس ضمانت کو، چاہے وہ جس قسم کی ضمانت ہو، اس کا پورا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اور ایک پیغام آپ نے میدان عرفات میں دیا تھا، اخوت اسلامی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ فرمایا تھا کہ تمام مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی۔ اگر اس خطبے کے اس حصے کو یاد رکھیں، حضور نے فرمایا تھا عفو و درگزر سے کام لینا۔ اگر عفو و درگزر سے کام لیں گے تو بھائی بہن کا دشمن نہیں ہوگا، بہن بھائی کی دشمن نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا دشمن نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی دشمن نہیں ہوگی۔ اگر عفو و درگزر سے کام لیا جائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں آپس میں اخوت کو قائم کیا تھا اور اخوت کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ پیغام دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سلسلے میں ملتا ہے حجۃ الوداع کے پیغام میں کہ مثال کے طور پر کسی کو کسی نے برا کہا
برا بھلا کہا۔ اب بیٹوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے باپ کو فلاں نے برا بھلا کہا ہے، اب بیٹے اس سے انتقام لینے کو تیار ہے، بیٹے اس سے بدلہ لینے کو تیار ہے، تو حضور نے میدان عرفات کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ اب باپ کی یہ اسلامی ذمہ داری ہے، باپ کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرے اور اس کے سامنے یہ کہے کہ دیکھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف پہنچایا کرتے تھے تو ہماری کیا مثال ہے، ہم ان کو معاف کرتے ہیں، لہذا اس سے بدلہ نہ لیا جائے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو ہے وہ اخوت اسلامی ایک عنوان دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا تھا حجۃ الوداع میں، غلاموں کے حقوق۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بتلائے تھے، اور حقوق کیا بتلائے تھے آقا نے کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ جس کا فائدہ جانتے کیا ہوتا تھا؟ جب جنگ میں کفار کی طرف سے لوگ قید ہو کر آتے تھے اور نبی اور صحابہ کا سلوک دیکھتے تھے تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے تھے کہ ہم نے اور غلاموں کو دیکھا ہے اور آقاؤں کو دیکھا ہے، لیکن جو سلوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ سلوک ہم نے انسانی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا، اس لیے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور حضور کے زمانے سے پہلے سے یہ غلاموں کا دور چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا غلامیت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غلاموں کے آزاد کرنے کی فضیلت صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے اور صحابہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ اسی میں آپ اگر دیکھیں غلاموں کے حقوق میں تو بات آئے گی آج کے دور میں ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، اب تو ملازمت کا دور رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی مالک اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا اور حسن سلوک سے پیش آئے گا تو پھر وہ ملازم اپنے مالک کا وفادار ہوگا۔ اور اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک پیغام دیا تھا کہ امانت کی ادائیگی، یہ آخری پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 20 چیزیں تھی تقریباً جو میں نے آپ کے 2 جمعے سے سنائی، اس میں آخری بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امانت کی ادائیگی۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے اور اس کے بعد میں لکھا پڑھی نہیں ہوئی، اور جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا دکھاؤ تحریر دکھاؤ، کہا تم نے دیے تھے، تو اس امانت کی جو رکھی گئی ہے، اس امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے میدان عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی دوسری مثال میں دے دوں، مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی مکان ہے اور اس کا کوئی ملنے جلنے والا ہے ایسا جس کا اس کا بہت قریبی رشتہ ہے، تو اس کا کوئی دوسرا مکان یا پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جاؤ تم اس میں رہو، جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے ضرورت ہوگی تو ہم تم سے یہ مکان لے لیں گے۔ آپ نے احسان کیا اور احسان کے بعد میں وہ مکان دے دیا۔ 15-20 سال کے بعد جب آپ کو ضرورت ہوئی اور آپ نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارا مکان واپس کر دو، ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اب اس شکل میں دوسرا اندر آ جائے گا، اس دور میں دوسرا طریقہ آئے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ 50 لاکھ روپے دو تو خالی کریں گے، 1 کروڑ روپے دو تو خالی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی پر رحم کھا کر کرایہ پہ مکان دے دیا اور مضبوط لکھانی پڑھی نہیں کرائی، اب اس کے بعد میں آپ کو ضرورت ہوئی خالی کراؤ، کہنے 50 لاکھ روپے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ خطبہ دیا تھا کہ نہیں، امانت کی ادائیگی ہو۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ مانگتے ہم تھوڑے اس لیے کہ ہمیں کہیں اور مکان لینا ہے نا، وہاں بھی ہمیں پگڑی دینی، وہاں بھی ہمیں پگڑی دینی ہے، اس لیے تم ہم کو دو تو ہم خالی کریں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھو جب ہمارے پاس نہیں تھا تم نے ہمارے لیے انتظام کیا، بلکہ اللہ نے انتظام کیا اور تم کو ذریعہ بنایا، اور جب خالی کرنے کو مکان کہے تو فوراً خالی کر دو کہ ٹھیک ہے یہ لو چابی۔ جب ہمارے پاس پہلے نہیں تھا اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا اور ہمارے رہنے کا انتظام کر دیا، وہ اللہ
ہمارے رہنے کا انتظام کہیں اور کر دے گا، یہ لو چابی، ہم تمہارے مکان کو خالی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی، میں نے صرف یہ 2 مثالیں دی ہیں، اس میں اور بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں کہ آپ نے کسی کو امانت دی پیسے کی شکل میں، زیور کی شکل میں، مکان کی شکل میں، تو اب ضروری یہ ہے کہ اس امانت کی ادائیگی کو ہم فوراً جب اس کا وہ طلبگار ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے، پھر اس پر گواہ نہ مانگے جائے اور پھر اس میں پیسہ مکان کے خالی کرنے میں پیسہ نہ مانگا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع میں یوم عرفہ میں دیے تھے۔ سنے تھے یہ پیغام آپ نے؟ یہ پیغام آپ نے سنے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دینا۔ اب میں بات پھر کہوں گا تو سخت ہو جاتی ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم نے حضور کے پیغام کو چھپایا، ہم نے حضور کے پیغام کو چھپایا۔ اگر ہم حضور کے پیغام کو چھپاتے، گلی گلی مسجد مسجد جگہ جگہ حضور کے ان پیغاموں کا تذکرہ کرتے تو شاید آج ہمارے معاشرے کا نقشہ کچھ بدلا ہوتا، لیکن پتہ نہیں ہم نے کیا بتلایا، حضور کے نام پر پتہ نہیں ہم نے کیا بتلایا۔ اس لیے بہرحال یہ بے ترتیب باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائی۔ کچھ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہو اور محفوظ رہ جائیں، وہ اگر آپ دوسروں تک پہنچا دیں گے تو آپ بھی اسی بشارت میں شامل ہو جائیں گے کہ حضور کے پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور جو حضور کا وہ خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن 10 ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے آپ نے جو خطبہ دیا تھا کہ ہماری یہ بات یہاں پر جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دیں، شاید اگر ہم تک وہ بات صحیح طور پر پہنچی ہوتی تو پھر ہم اس شریعت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوتے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ عرفات کے میدان کے خطبے کا جو حصہ ہمیں معلوم ہو جائے وہ ہم دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔